اخلاص نیت کی پاکیزگی اور درستگی کا نام ہے۔ اخلاص عمل کی قبولیت کے لیے ایسے ہی ہے جیسے جسم کے باقی رہنے کے لیے روح۔ بغیر اخلاص کے کوئی بھی عمل اللہ کے یہاں مقبول نہیں۔ انسان زندگی بھر چاہے جتنی نمازیں پڑھ لے، روزے رکھ لے، صدقہ و خیرات کر لے اور دیگر چاہے جو بھی عمل کر لے، اگر یہ سب اخلاص سے خالی ہوں گے، یعنی اس میں اگر اللہ کی رضا شامل نہیں ہوگی، تو وہ سب کے سب بیکار ہو جائیں گے۔ اس کے برعکس اگر یہ سارے اعمال اللہ کی خوشی کے لیے انجام دیے جائیں گے تو وہ سب کے سب مقبول ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا تاکیدی حکم ہے اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ عہد نبوی کا واقعہ ہے۔ مدینہ میں ایک بہادر آدمی تھا جس کا نام قزمان تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا تذکرہ کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس وجہ سے کہ وہ مخلص نہیں تھا۔ جنگ احد میں وہ اسلامی فوج میں شامل تھا، لیکن اس کا مقصد اپنی قوم کا دفاع کرنا تھا، نہ کہ اللہ کی رضا کا حصول۔ جنگ میں اس نے 8 مشرکین کو ڈھیر کر دیا، ساتھ ہی اسے ایک گہرا زخم بھی لگ گیا۔ بعد میں جب زخم کی شدت بڑھی تو اس نے تیر سے اپنا کام تمام کر لیا، یعنی اس نے خودکشی کر لی، گویا اسے اس کی بدنیتی کا صلہ مل گیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان جس نیت کے ساتھ عمل کرتا ہے اسی شکل میں اس کو پھل ملتا ہے، جیسا کہ اس واقعہ سے واضح ہوا۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ اگر اخلاص نہ ہو تو اپنے آپ کو مت تھکاؤ، اسی لیے انسان کو چاہیے کہ ہر عمل سے پہلے اپنی نیت کو خالص اور درست رکھے تاکہ اللہ کے یہاں وہ قبول ہو سکے۔